کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں اس نار دوزخ سے جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کے ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اللہ میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں. آج موم بتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتا. تو پھر اس دوزخ کا کیا حال ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا. ایک بچھو ہوگا, اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گے. اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کی وہ مار دے سانپ دوزخ کا تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, پاش پاش ہو جائے. لیکن یہ سب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا, اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں. حضور فرماتے ہیں جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آپ تمامی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس عشرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری عشرے میں یعنی آخری 10 روز میں بے حساب لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور نام کے ساتھ اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا جہنم سے بری ہے, آزاد ہے. تمنا ہم بھی کریں کہ کاش ہمارا نام ان آزاد ہونے والوں میں شامل ہو جائے. عزیزان گرامی, جہنم کیا ہے اور اس سے آزادی مل جانا کیا یہ آسان چیز ہے؟ کیا یہ ایک نارمل چیز ہے جس کو سننے کے بعد کسی کو خوشی نہ ہو؟ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جہنم ہے کیا. اگر اس کے صفات اور اس کی تمام چیزیں بتا دیے جائیں تو جینے میں کڑواہٹ آ جائے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حلفیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ساری چیزیں بیان کی ہیں. جہنم کے طبقات کیا ہیں, اس کی وادیاں کیا ہیں, اس کے عذابات کیا ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں میں جو لوگ ہوں گے ان کا صرف ایک ڈاڑھ کا دانت جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا, اور ان کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان جو سپیس ہے تقریباً سمجھ لیں 450 کلومیٹر, ایک جہنمی کے بیٹھنے کی اتنی بڑی جگہ ہے. اور ان پر جو عذابات ہیں وہ طرح طرح کے عذابات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ, ایسی آگ بھڑکائی گئی ہے کہ جس آگ کو دیکھنے کے بعد ہی دل اچھلنے لگ جاتے ہیں, جسم کے اندر دل پکنے لگ جاتا ہے, ہڈیوں کو چورا چورا کر دینے والی آگ. کئی طرح سے ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے ہیں. جب جہنم کو قیامت کے دن لایا جا رہا ہوگا تو وہ اپنے اندر ڈالے جانے والے جہنمیوں کو دیکھ کر چنگھاڑ مارے گی, آواز کرے گی. کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جب جہنم اپنے اندر آنے والوں کو دور سے دیکھتی ہے تو خوب تیز آواز میں چیخ مارتی ہے, اور اس کی چیخ سارے لوگ سنتے ہیں. اور جب اس میں ڈالا جانے لگتا ہے تو وہ اتنے غضب میں ہوتی ہے, دوزخ اتنے غضب میں ہوتی ہے کہ اس کی آواز کی ہیبت سے اندر سارے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرح کیفیت میں آ جاتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت. اس دن ہم کہیں گے اے دوزخ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول هل من مزید. دوزخ کہے گی اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے, اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے. تو لوگوں سے بھرا جائے گا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا. جب جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ اتنی تیزی سے بھڑکتی چلی جائے گی. میرے عزیزو, دوزخ کے صفات میں جو بیان ہوا ہے, ایک بار نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما, ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی. صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم نے یہ آواز محسوس کی, کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، اس کی تہ میں اب جا کر کے وہ گرا ہے۔ یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے تہ میں جانے میں اسے 70 سال لگ جائیں، جبکہ یہ فرمایا گیا کہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بادل نہیں، آسمان جو حقیقی آسمان ہے، آسمان سے اگر زمین پر کوئی چیز گرا دی جائے تو صبح سے شام سے پہلے پہلے پتھر نیچے پہنچ جائے گا، جبکہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کا بتایا گیا، گھوڑے کی مسافت کا حدیث پاک میں۔ تو یہ جو مسافت ہے اس میں ایک دن کے اندر ایک پتھر پہنچ سکتا ہے، اور دوزخ کے اندر پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جاتے ہیں، تو اس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہوگا، وہ کتنی گہرائی ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ اس جہنم کے 7 طبقے ہیں اور 7 دروازے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ مشرکین کا دروازہ الگ ہے، منافقین کا الگ ہے، کفر کرنے والوں کا الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ رہنے والے تو یہ ہو گئے، پھر جو عذاب چکھنے والے ہیں، چغل خوروں کا دروازہ ہے، سود خوروں کا دروازہ ہے، زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے، چوروں کا دروازہ ہے، یہ سب دروازے ان الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرقوم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، دوزخ کو جو اس دن لایا جائے گا، فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے، جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے، اور جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی آنکھ بھی ہے، جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب لایا جا رہا ہوگا، فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے، تو وہ اپنی بھوک کا احساس کرتی ہوگی، چیختی ہوگی، اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی، کفار و مشرکین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو، یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 69 حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہے۔ ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے، ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے۔ 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے، وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا۔ جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جائیں گے اصحاب الشمال وہاں اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، جب ان کو ڈالا جائے گا، یہ بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے تم کیا جانو، وہ ایسی خطرناک ہواؤں میں ہوں گے وہاں پر۔ اچھا، 3 طرح کا عذاب بتایا گیا ہے، ایک آگ کا عذاب، ایک دھوئیں کا عذاب، اور ایک ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے۔ ٹھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ کہ جو ہڈیوں کو گلا دیا کرتی ہے، وہ عذاب بھی وہاں پر ہے، زمہریر اس کو قرآن میں فرمایا گیا۔ تو وہاں ایک دخان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھواں کا عذاب، جس سے دم گھٹتا ہے، جس سے سانس نہیں لے سکتا آدمی۔ یہ تینوں طرح کے عذاب ہیں۔ کھانے کے لیے تھوہڑ کا ایک درخت، تو تھوہڑ اس کو کہا گیا، شجرۃ الزقوم، یہ کانٹے دار ایک درخت۔ جب جہنمی بھوک کی شدت کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے، تو ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوہڑ کا پھل کہا جاتا ہے، وہ دیا جائے گا۔ وہ اتنے کانٹے بھرا ہوا ہوگا کہ اس کو جب دوزخی کھائے گا تو اس کے گلے میں سے اٹک کر کے کانٹے حلق سے باہر آئیں گے، اس کی گردن سے کانٹے باہر نکلنے لگ جائیں گے، نہ وہ اندر جاتے ہیں نہ باہر آتے ہیں۔ اس پھل کی کیفیت یہ ہے، تو پھر وہ شدت سے چیخ مار کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دیا جائے، تو اب مائع حمیم دیا جائے گا۔ مائع حمیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فشاربون شرب الہیم، یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جو پانی پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کا سڑا گلا ہوا پیپ ہوگا جس کو پکایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ جب ان کو پھل ہضم کرنے کے لیے دیا جائے تو وہ پانی قریب کریں گے تو ان کے نیچے کا جبڑا لٹک کر کے نیچے زمین تک آ جائے گا، یعنی اس کی جھلس کر کے آگ اتنا گرم ہوگا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ وہی پانی جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھل تو ختم ہوگا لیکن ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل چکی ہوں گی، یہ کیفیت ان کی کنٹینیو ہوتی ہوگی۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا دردناک عذاب ہے، اس کے بعد تو موت ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ان جہنمیوں کا یہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اتنا چیخ کر کے داروغ دوزخ حضرت مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
درخواست کریں گے. حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں اس فرشتے سے یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ہماری بات کرا رب تعالیٰ سے, ہمارا حساب کر دے, ہمارا یہاں خاتمہ ہو جائے, ہم یہ سہ نہیں پا رہے ہیں. قرآن پاک میں یہ بھی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب ان کی چمڑیاں جلیں گی اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی, 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ان کی چمڑی بار بار بدلی جائے گی تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں. کیونکہ چمڑی جلنے کے بعد جیسے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پین ریسیور ختم ہو جاتا ہے, درد کو وہ محسوس کرنے والا حصہ جلنے کے بعد کم ہوتا ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نئی چمڑی ان کو لگائیں گے تاکہ درد کا احساس ہر بار ہوتا رہے. اب جب وہ 1000 سال تک حضرت مالک علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے تم مجھے کیوں کہتے ہو, تمہارے رب سے کہو. اس کے بعد پھر 1000 سال تک وہ حضرت مالک کو چیختے رہیں گے کہ رب سے ہماری بات کرا. حضرت مالک اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتے اے رب العالمین, دوزخ میں پڑے ہوئے ان تمام جہنمیوں نے تجھے پکارا ہے, تو ان کا فیصلہ فرما دے. اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 2 روایات میں, اس میں سارے کفار بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں گے اور جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا اور جنتی بھی بھاگتے ہوئے دروازے تک آئیں گے. جنتی ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم کو نکلنے کے لیے نہ کہا جائے, اور دوزخی اس بات کی خوشی میں ہوں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اور جب سب پورے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے پوچھتا ہے, سوال فرماتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے نکلنے کے لیے فدیہ دینا پڑے تو کیا دے سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہم چھوڑ کر کے آئے, دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں تھیں, جتنا مال تھا, جتنا سونا چاندی, پوری دنیا, مولا اگر یہ دینے کی ہماری طاقت ہو تو ہم وہ سب دے کر کے جہنم سے نکلیں گے, پوری دنیا دے کر کے ہم تیرے دوزخ سے نکلیں گے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو اتنا بڑا حکم تم کو دنیا میں نہیں دیا تھا, میں نے تو صرف تم کو ایمان لانے کا کہا تھا, اور تم نے کفر کر کے اتنی بڑی سزا کو اپنے اوپر مسلط کیا. آج پوری دنیا فدیے میں دینے کو تیار ہو, اور کل جب تم زندہ تھے تو 2 رکعت تمہارے لیے بھاری تھی, تمہارے لیے راہ خدا میں 1 روپیہ بھاری تھا, اور آج پوری دنیا فدیہ میں صدقہ کر کے نکلنا چاہتے ہو. رب تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے فرمائے گا میں نے اتنی بڑی چیز کا تو تمہیں دنیا میں حکم نہیں دیا تھا, اتنی بڑی چیز کا حکم نہیں دیا تھا. اب سنو, ایک مینڈھے کی شکل, ایک بکرے کی شکل کی کوئی چیز لائی جائے گی جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں, جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے. رب تبارک و تعالیٰ ان دونوں لوگوں سے پوچھے گا, جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی, کہا اس کو پہچانتے ہو, اس کو پہچانتے ہو, یہ کیا چیز ہے؟ سب پکار کر کہیں گے ہاں مولا ہم پہچانتے ہیں, یہ موت ہے, یہ موت ہے جو ہمارے ہاں آیا کرتی تھی. موت کو سب پہچانیں گے. تب رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا موت کو اب ذبح کر دو. موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل کی چیز لا کر کے, اور رب تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اب نہ جنتیوں پر موت آئے گی نہ دوزخیوں پر موت آئے گی, موت ہے ہی نہیں. تو اب جس کو جو سہنا ہے وہ سہنا ہوگا. تم 10 بار جلائے جاؤ گے تو بھی مرنا نہیں ہے, تم 10 بار کاٹے جاؤ تو بھی مرنا نہیں ہے. اب رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا فی ناری جہنم و فیہا خالدون, دوزخ کے عذاب میں, دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جاؤ. میں نے خطبے میں یہی آیت شروع میں پڑھی تھی سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جھونک دوں گا دوزخ میں اور تم کیا جانتے ہو کہ دوزخ کیا ہے, دوزخ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق فرمایا ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ, تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے, کہ اس دن دوزخ کے سلسلے میں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے قسم لے کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوزخ کے اندر سے ایک سوراخ کھول دیا جائے دنیا کی طرف تو پوری دنیا صرف اس سوراخ کی گرمی سے مر جائے گی, پوری دنیا میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے اگر ایک سوراخ دوزخ کا کھول کر کے دنیا کی طرف کر دیا جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں عذابات دینے کے لیے, ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں اتر جائے تو اس کی ہیبت سے لوگوں کے بھیجے پھٹ جائیں, اس کی ہیبت سے لوگ زمین بوس ہو جائیں, بے ہوش ہو جائیں. ایک فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے دنیا میں. عزیزان گرامی وقات, وہ ہے دوزخ, یہ ہے جہنم جس کی متعلق ابھی میں نے جو کہا وہ شاید 5% بھی نہیں کہا ہوگا. مختصر سی بات میں اس لیے آج یہ آپ کے سامنے رکھا کہ لوگوں کو یہ ہلکا لگتا ہے کہ دوزخ سے آزاد ہو رہا ہے, کوئی جیل ہے کہ یہاں سے آزاد ہو گیا, پہلے وہاں پر بھی کھانا پانی سب چل رہا تھا. دوزخ جہنم جس کے تصور سے رونگٹے کانپ جائیں جسم کے اندر. صحابہ ڈرتے تھے, اولیاء ڈرتے تھے, انبیاء ڈرتے تھے,
جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی جنت کی، اس کے باوجود وہ خوف سے تھراتے تھے. دوزخ کا ذکر آتا قرآن پاک میں تو اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. یہ وہ دن ہوگا جب پوری زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، سب کچھ ہل جائے گا، اور فرشتے صف در صف اللہ کی بارگاہ میں ہیبت سے کھڑے ہوں گے، کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اور اس وقت دوزخ کو لایا جا رہا ہوگا، اور دوزخ کو لائے جانے کا جو منظر بتایا گیا ہے، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے جب اسے کھینچ رہے ہوں گے، پورے محشر میں ایک ہلچل ہوگی، پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سی ہلچل ہوگی کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، دوزخ کو لایا جا رہا ہے، اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، نہ جانے کس کا نام آئے گا، پتہ نہیں کس کو وہاں جھونکا جائے گا. اور دوزخ کی زبان بھی ہے، وہ آگ اگل رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہی ہوگی. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اس دوزخ کو دیکھ کر کے رو رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ، آخر اس دوزخ کو لایا گیا، کیا اس میں اب میری امت کو جھونکا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن دوزخ کے ان حالات کو دیکھ کر رو رہے اللہ کریم کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی وقار، اس سے آزادی کے لیے جو اولیاء کرام رویا کرتے تھے وہ معمولی چیز نہیں ہے. آج تو ہماری کیفیت یہ ہے دوزخ دوزخ دوزخ، کچھ رہ نہیں گیا، ہلکے انداز میں بولنا، ہلکے انداز میں سن لینا اور چلے جانا. کیا ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں اس نار دوزخ سے جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کے ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اے اللہ، میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں. آج موم بتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، تو پھر اس دوزخ کا کیا حال ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا، ایک بچھو ہوگا، اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گے. اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کی وہ مار دے سانپ دوزخ کا تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائے. لیکن یہ سب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے، ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں. حضور فرماتے ہیں جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں. لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے. وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں گے؟ کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں، ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں، رات بھر فٹ بال اور کرکٹ کھیل کر کے، جبکہ بخشش کی راتیں ہیں. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا. کس کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں. لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. کسی کو لوڈو کھیلنا ہے، کسی کو کیرم کھیلنا ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے. او امت مصطفیٰ، تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی؟ زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے، کیا یہ آخری عشرہ بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے؟ وہ رحمان رب ذوالجلال جس کی ہیبت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں، ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے رشک کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے اوپر؟ آج بھی ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کریم روزانہ پکار رہا ہے اس امت کو، لیکن یہ امت اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی. کسی کو مانگنا نہیں ہے کہ مولا ہماری بخشش کر دے. تراویح میں بھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ باہر ان کا سامان چھوٹ گیا ہے، ایسے فوراً مسجد سے بھاگ کر چلے جائیں. تمہیں 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بھاری پڑ جاتا ہے. کوئی حافظ اگر 10 منٹ زیادہ کر دے تو اس کے اوپر بمباریاں ہو جاتی ہیں. لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جھیلا دیا آج تو اس نے، کس کام میں؟ ارے میرے عزیزو، جو جنتی خواتین کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی، سجدے سے سر اٹھاتی تھی صبح کے وقت، پھر یوں کہتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہو پاتا، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا. اور تم یہاں پر رکعتوں کو گن گن کر کے بھاگنے کی فراق میں ہو. دنیا کے ہزاروں کام پڑے ہیں میرے عزیزو، لیکن کیا ہوگا اس دن جب قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جائے؟ اس دن سوائے اس کے کچھ نہیں کہو گے کہ اے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک کام کر کے آئیں گے. یہ قرآن میں ہے. دوزخی ہر ایک پکارے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. پہلے جیسے کرتے تھے ویسا نہیں کریں گے،
ہم اچھا کام کر کے آئیں گے، ایک بار ہم کو نکال دیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں۔ اور جہنم کا دربان خود ان سے پوچھتا ہے الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آیا تو تھا، آیا تھا، ہم کو دوزخ کے متعلق بتایا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو جھٹلا دیا تھا، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے۔ سورہ ملک پڑھو تبارک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا منہا، یعنی جب کبھی اس میں ڈالے جائیں گے تیز چنگھاڑ سنیں گے اور ان کو تانے دیے جائیں گے جہنمیوں کو۔ میرے عزیزو، وہ کون سے اعمال ہیں جو لے کر کے جاتے ہیں؟ وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخی ہے۔ شرک اور کفر میں ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اکثر دوزخی جو ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت میں پڑھتا ہوں 29ویں پارے میں، بہت سارے جہنم میں جو گئے ہیں تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، دوزخی دوزخ سے پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ تم کیوں آئے دوزخ میں، تم کیوں آئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوزخ میں لائے گئے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کر بیٹھے تھے اس لیے دوزخ میں آئے۔ الگ الگ کیٹیگری ہے جہنمیوں کی۔ میرے عزیزوں، بات طویل ہے لیکن میں صرف اتنا احساس دلانا چاہتا ہوں، جب تمہارے پاس اتنا حسین موقع آ گیا، خاص کر دیا گیا کہ یہ عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، تو کیسے دوڑنا چاہیے، کیسے بھاگنا چاہیے طلب میں کہ اے مولا، میرا یہ کمزور جسم گناہ آلود ضرور ہے، نفس امارہ کا شکار ضرور ہے، لیکن مولا تیری وحدانیت کا قائل ہے، تیری ربوبیت اور تیری عظمت کے پکار سے ہی میں زندہ رہا۔ آج مولا میری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ ایک بار بھی اگر تم اس کے سامنے روئے تو جانتے ہوگا کیا، قیامت کے دن جب دوزخ کی آگ بھڑک کر کے امت مصطفیٰ کی طرف آ رہی ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں امتی دوڑ دوڑ کر کہہ رہے ہوں گے ہم نمازی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم حاجی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم خیرات کرنے والوں میں سے تھے۔ جہنم کی آگ رکتی نہیں ہے، تیز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام ایک پیالہ پانی کا لا کر حضور کی بارگاہ میں دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اس آگ پر آپ چھڑک دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پیالے پر جو پانی تھا اس سے آگ کے اوپر چھڑکتے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کافی دور چلی جاتی ہے، امت بچ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتے تھے، ان کے آنسوؤں کا پانی میں نے جمع کر لیا تھا۔ یا اللہ کریم کو بڑا پسند ہے وہ آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ، میں نے آپ کی امت کے ان خشیت ربانی میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کیا اور آپ کی بارگاہ میں آج پیش کر دیا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ خوف خدا سے رونے والی آنکھ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں جلاتا، دوزخ میں نہیں جلاتا۔ ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو کہاں کا آنسو، کون سے آنسو؟ جب دل پتھر کی طرح ہو جائے تو کون سے آنسو؟ ہم کو کس بات کی پڑی ہے؟ ہاں اگر 4 روپیہ گم ہو جائیں تو آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں۔ دیکھو ابھی اگر تمہارا موبائل، گھڑی، پرس گم ہو جائے تو رونے لگ جاؤ، گھر میں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو رونے لگ جاؤ۔ دنیاوی چیزوں میں تو ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہماری آنکھیں بہتی بھی ہیں تو دنیا کے کھونے پر، دنیا کے جانے پر۔ ہماری اولاد بھی دنیا ہے، ہماری بیوی بھی دنیا ہے، ہمارے ماں باپ، یہ ساری دنیا ہے جن کے غم میں تو ہم رو لیتے ہیں۔ لوگوں یہاں تو ہم نے دیکھا ہے جھوٹی دوستی ہے، جھوٹی دوستی ہے، کسی دوست کی دوری پر ہی پتہ نہیں کتنے کتنے دن روتے ہیں، جبکہ وہ دوست نہ تمہاری قبر میں بیٹھنے کو تیار ہے، نہ حشر میں تمہاری شفاعت کے لیے تیار ہے۔ ہم ایسوں کے لیے تو روتے رہ گئے، لیکن جو تمہارے لیے جان سے زیادہ قریب رسول ہے، قیامت کے دن انا لہا پکار رہا ہو، اس رسول کے لیے ہم کب روئے تھے؟ اس رسول کے فراق میں ہم کہاں روئے؟ یہ ہم لوگوں میں سے تھوڑی نہ ہے، وہ الگ لوگ تھے جنہوں نے پکارا تھا تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی جدائی کے غم میں میرا تو جسم پھٹا جا رہا ہے۔ وہ الگ لوگ تھے، وہ الگ لوگ تھے۔ آج ہمارے غم کے آنسوں کسی اور کے لیے ہو جاتے ہیں، اسی لیے بدلو میرے عزیزوں، آخری عشرہ ختم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور کیوں کہو کہ مولا اب ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عشرہ ختم ہونے کے بعد ہماری زندگی میں دوسرا رمضان رکھا بھی ہے یا نہیں پتا۔ اس رمضان کا چاند ختم ہو جائے، شوال آتے ہی یہ ساعتیں ختم ہو جائیں گی آپ کی، اس کے بعد ایک جمعہ بچ گیا آپ کے پاس، آخری جمعہ، یہ ایک ہفتہ رہ گیا اور اس کے بعد رمضان ختم ہوگا۔
اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا رمضان تم دیکھو گے. پچھلے رمضان جنہوں نے میرے سے مصافحہ کیا تھا، جو میرے ساتھ بیٹھے تھے، آج وہ قبرستان میں ہیں. میں جانتا ہوں، میں جنازہ اٹھایا ہوں، میں نے جنازہ پڑھا ہے. جو رمضان المبارک میں بالکل صحت مند تھے، لیکن اس رمضان تک ان کی زندگی نہیں رکھی گئی تھی، وہ جا چکے. لیکن میں یہ کہتا ہوں، جانا تو مجھے بھی ہے، جانا تو آپ کو بھی ہے. ہم میں سے یہ نہیں معلوم کہ آخری رمضان کو ہم قدر کے ساتھ گزاریں یا اسی طرح بے قدری میں گزارتے ہیں. میں بچوں سے کہتا ہوں، یہ پلان کرنا، یہ منصوبے کرنا چھوڑ دو. آج کی رات کتنی گپیں لگائیں گے، آج کی رات کتنا کھیلیں گے، آج کی رات ٹائم کیسے بتائیں گے. میرے عزیزو، آج کی رات سوچو یہ کہ میرے مولا کو کیسے مناؤں گا. ہر رات یہ سوچو کہ میرے رب کو آج کیسے میں مناؤں. وہ کن الفاظ سے مانتا ہے، وہ کن باتوں سے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس تمنا اور اس فراق میں رہو. بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا، ہم اگرچہ تیری جنت میں جانے کے قابل نہیں، لیکن مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں. بس مولا بات اتنی سی ہے، تو اگر فضل کر دے تو ہم گنہگار بھی تیری جنت میں داخل ہو جائیں گے. الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.